آج ہم آپ کو جادو کی دنیا میں لے کر چلتے ہیں۔ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کئی زمانوں سے گزرتا ہوا یہ کئی جدید زمانوں میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی جادو اور جنات کا بہت غلبہ رہا۔ تمام پیغمبروں نے شیطانی علوم کو حرام قرار دیا ہے، چونکہ جادو بھی شیطانی عمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شیطانی علوم کی شاخ ہے، اس لیے الہامی کتابوں میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس بات کا بہت کم لوگوں کا ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزے اور جادو میں فرق بتایا۔ شیطان نے ان معجزوں کے مقابلے میں کالے علوم سے اپنے پیروکاروں کو جادو کے منتر بتا کر لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کلام الہی سے جنوں پر قابو پانا سکھایا اور وہ ان کا معجزہ تھا۔ شیطان نے اپنے پیروکار جادوگروں اور بادروحوں کو قابو کرنے کے لیے کالے علوم کے منتر سکھائے۔ آج تک کوئی جادوگر جنوں پر حضرت سلیمان جیسی حکمرانی نہیں کر سکا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے دور کے سب سے بڑے جادوگر اور اس کے ساتھیوں نے کئی جادوئی سانپ چھوڑے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدھا بن کر تمام جادوئی سانپوں کو نگل گیا، جس کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ کا پروردگار سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دست شفا کا معجزہ دیا۔ وہ جس کوڑ کے مریض پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ کوئی جادوگر اپنے کالے جادو سے ایسی کرامت نہ دکھا سکا۔ حضور اکرم کے زمانے میں عربوں کو علم تھا کہ جادو صرف زمین پر چلتا ہے اور آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ کفار نے جب حضور اکرم سے کہا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بید بن اسم نے حضور کی کنگھی سے بال لے کر ان بالوں پر جادو کر کے ان میں گرہ لگا دی اور انہیں کھجور کے تر شگوفے میں چھپا کر زروان نامی کنویں میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کو پتہ چلا تو آپ نے کنویں پر تشریف لے جا کر ان بالوں کو باہر نکلوایا اور جادو کا خاتمہ کیا۔ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے حضور کو عطا کیا گیا معجزہ ہے۔ اس کی آخری 2 صورتیں ناس اور فلق میں ہر طرح کے کالے جادو کا توڑ موجود ہے۔ علماء کرام کے مطابق اسلام میں جادو کو اس لیے بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں حرام اور پلید چیزوں کا استعمال کر کے دوسرے انسانوں کو بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں، حتیٰ کہ موت سے بھی دوچار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں خود بھی جادو کے برے اثرات کا نشانہ بن کر دنیا اور آخرت دونوں میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جادوگروں نے صدیوں کے تجربات کے بعد اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرتے وقت بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی گڑبڑ سے جادو کے اثرات الٹ ہو جاتے ہیں، جس سے جادو کرنے والا خود بلاؤں، تکالیف اور قابو میں نہ آنے والی بدروحوں کا شکار بن کر تشنج کا مریض بن جاتا ہے۔ کئی جادوگر اپنے ہی جادو میں جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں اور کچھ پاگل ہو کر ہمیشہ کے لیے نشانی عبرت بن جاتے ہیں۔ قدیم نسخوں اور نوادرات سے واضح ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے 5000 سال قبل کالے جادو کی بنیاد رکھی۔ ان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں جادو کا استعمال معمول تھا۔ اس دور کے کالے جادو کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی۔ حکومت کے مذہبی پیشوا کالے جادو کو دشمنوں کی بربادی کے لیے استعمال کراتے تھے۔ اس کے علاوہ ملک اور بادشاہ کو پیش آنے والی مشکلات کے سدباب کے لیے بھی کالے جادو کے کئی نسخے یا نمونے مختلف قدیم علاقوں کی کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ ان نمونے میں 2700 سال قبل مسیح میں لکھا گیا جادو کا ایک نمونہ بھی ملا ہے، جس میں پات دیوتا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس جادو کے ایسے الفاظ تھے جن سے وہ مختلف فوائد حاصل کرتا تھا۔ یہ الفاظ اس دیوتا کو جادو کے علوم کے دیوتا تھوت نے غصے میں دیے تھے۔ تھوت دیوتا کو قدیم مصر کے تمام جادوگر اپنا دیوتا مانتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق تھوت دیوتا نے اپنے جادوئی الفاظ سے ہوربس نامی دیوتا کی آنکھ کے زخم ٹھیک کیے، تو تھوت دیوتا کے الفاظ کو مذہبی پیشواؤں نے محفوظ کر لیا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ دیوتا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقدس ہوتے ہیں۔ وہ ان الفاظ کو محفوظ کر لیتے اور ان کے ذریعے ان کے مذہبی پیشوا جادو کے منتر بناتے۔ قدیم مصر میں جادو کے الفاظ کے لیے شکلوں پر مبنی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس وقت 3 طرح کی زبانیں ملتی ہیں، جن میں ایک دی پیرامڈ ٹیکسٹ، دی کفن ٹیکسٹ
اور تیسری دی بک آف ڈیڈ کہلاتی تھی۔ ان زبانوں کے الفاظ کو قدیم ادوار میں رسم الخط میں لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2700 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک مصری ہیکا جادو استعمال کرنے لگے۔ ہیکا ایسا جادو ہے جس کے ذریعے مصری جادوگر مختلف طریقہ کے فوائد حاصل کرتے اور زندگی کی مختلف تکالیف سے نجات حاصل کرتے۔ 1500 قبل مسیح کے بعد بعض مصری مذہبی پیشواؤں نے جادو کے الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیے اور ان کی جگہ پیشہ ور جادوگروں نے لے لی۔ ان جادوگروں کو قدیم مصری ہیکن کہتے تھے۔ ہیکن قدیم زمانے کے بڑے جادوگر ہوتے۔ ان کے بعد جو عوامی سطح پر چھوٹے جادوگر ہوتے انہیں اسکارپین چارمرز کہا جاتا۔ یہ چھوٹے جادوگر لوگوں کو سانپوں، چھپکلیوں، بچھوؤں اور رینگنے والے دوسرے جانوروں سے اپنے جادو سے بچاتے تھے۔ قدیم مصری رینگنے والے خطرناک جانوروں سے بہت ڈرتے تھے اور ان سے بچنے کے لیے اسکارپین چارمرز کے طور پر جادو کرنے والے جادوگروں کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ اس دور میں میڈ وائف اور نرسوں کا کام کرنے والی خاتون نے بھی جادو کے کئی منتر اور ٹوٹکے سیکھے ہوئے تھے جن کی مدد سے وہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو جادوئی عملیات سے زچگی کی تکالیف سے بچاتی تھی۔ قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس کالے جادو کے کئی خطرناک منتر بھی محفوظ تھے اور اس دور کے جادوگر دوسرے جادوگروں کو چیلنج بھی کرتے اور بڑا جادوگر چھوٹے جادوگر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا۔ بادشاہوں اور اہم صوبوں کے منصب داروں نے اپنے ذاتی جادوگر بھی رکھے ہوئے تھے۔ قدیم مصر میں یہ عقیدہ عام تھا کہ اگر کسی جادوگر کو کسی شخص کا اصل مادری نام معلوم ہو جائے تو وہ اسے اپنے جادو سے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں قدیم زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے تھے۔ ایک نام وہ عوامی سطح پر استعمال ہوتا تھا جبکہ دوسرا نام اس کی ماں ذریعہ راز میں رکھتی تھی۔ اس مادری نام کا جادوگر کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلا کر اس شخص کو جسمانی اور روحانی اذیت پہنچانے کے لیے اپنے جادو کا استعمال کرتا تھا۔ ان جادوگروں کے طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن، بال، جسم کا کوئی حصہ یا پاؤں کی دول بھی لے کر آتا تھا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ اس شخص کی تباہی کا آغاز ہو جاتا۔ کسی شخص کی تباہی کا باعث بننے والے کالے جادو کو کورسس یا سپیلز کہا جاتا تھا۔ دراصل جادوگر اپنے جادو کے دوران اس شخص کے بارے میں ایسی خفیہ بددعائیں تحریر کرتے تھے جن سے اس شخص کے جسم اور روح پر بددعاؤں کا ایسا اثر پڑتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اس دور میں مرنے والے بادشاہ یا اہم شخصیت کے مقبرے پر جادو سے بددعائیں تحریر کر دی جاتی تاکہ اگر کوئی اس مقبرے سے بادشاہ کی لاش نکالنے یا قبر میں موجود ہیرے جواہرات نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ اس جادو کے اثر سے ہلاک ہو جاتا۔ قدیم مصر میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے جبکہ جادوگر بننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا۔ جو شخص کسی جادوگر کا شاگرد بن کر کالے جادو کے منتر سیکھ لیتا تھا وہ جادو کے ان کالے علم کو محفوظ کر لیتا اور اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا رہتا۔ اس طرح قدیم جادوگروں کی نسل در نسل جادوگری پروان چڑھتی رہتی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ قدیم مصر میں جادو کے عملیات میں 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اول وہ الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے اور دوم ایسے الفاظ ہوتے جو کسی فعل کے بارے میں اشکال سے ظاہر کیے جاتے۔ اس طرح ایک جادوگر جب کسی پر کالے جادو کا منتر پڑھتا تو وہ پہلے منہ سے الفاظ ادا کرتا اور اس کے بعد اشکال میں بنائے گئے عوامل کی طرح عمل کر کے جادو کو مکمل کرتا۔ اس دوران جادو میں ڈانس اور میوزک کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی جادو کہلاتا۔ اس جادو کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر، قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتا۔ اس جادو کو فصلوں کو تباہ کرنے سے بچانے اور طوفان یا سیلاب کے سدباب کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ دوسری قسم کا جادو ہیلنگ میجک کہلاتا۔ اس جادو کے ذریعے جادوگر لوگوں کو یا کسی اہم شخصیت کو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے اور کراتے تھے۔ اس جادو کے ذریعے جادوگر بخار، پیٹ درد، سر درد، تشنج، جسکی کا درد اور دوسری کئی بیماریوں کا علاج کرتے۔ تیسری قسم کا جادو خطرناک جادو کہلاتا جسے بددعاؤں یا کورسس کا جادو کہا جاتا تھا۔ اس جادو کے ذریعے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس طرح کے جادو مصری کنگ
رامسیس III کے دور میں قبل مسیح میں بہت عروج پر تھے، حتیٰ کہ بادشاہ پر بھی اس کے مخالف درباریوں، مذہبی پیشواؤں اور حرم کی خواتین نے کالا جادو کروا دیا تھا۔ تاہم بادشاہ کے پاس ان سے بھی بڑے جادوگر موجود تھے جنہوں نے اس جادو کا توڑ نکالا اور بادشاہ کے تمام مخالفین کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا۔ کالا جادو کرنے کے لیے جادوگر مرے ہوئے انسانوں کی روحوں، بدروحوں، چڑیلوں، جنوں، موکلوں اور شیاطین کو جادو کے منتروں سے قابو کرتے اور ان کی مدد سے کالے جادو کا شکار بننے والے مرد یا عورت کو نقصان پہنچانے کا عمل شروع کرتے۔ کالے جادو کو دی بلیک آرٹ، ڈارک میجک اور شیطانزم بھی کہا جاتا ہے۔ کالے جادو کے لیے مختلف ادوار اور مختلف علاقوں کے جادوگر جادو کے منتروں کے علاوہ کئی دوسری چیزوں کا استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ الو کا خون، سور کے بال اور ہڈیوں، مگرمچھ کی چربی، انسانی کھوپڑیاں، قبرستان اور شمشان گھاٹ کی مٹی، چمگادڑ کا خون اور اس طرح کی کئی دوسری خوفناک چیزوں کا استعمال جادو کے اثرات کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے جادوگروں نے جادو کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے منتر بنانے اور کسی لافانی روح میں خود کو حلول کرنے کی بھی جدوجہد کی، تاہم ان تمام جادوگروں کو موت سے جیتنے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کئی جادوگروں کے منتروں سے کسی عورت، بچے یا مرد کے جسم میں کسی بدروح کو حلول کروا کر اس کے جسم پر قابو پا لیتے اور اس کے ذریعے دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچاتے۔ کسی پتلے پر شکار کا نام لے کر جادو کیا جاتا، اس پر سوئیاں چبونے، کاغذ یا کسی مٹی کے برتن پر شکار کا نام لے کر جادو کے منتر لکھنے، کسی پرانی قبر میں بیٹھ کے شکار کے پیچھے بدروحوں کو لگانے، کسی جانور کے خون سے شکار کا مادری نام لے کر جادو کرنے اور کورسس کے الفاظ لکھ کر شکار کو پلا کر جادو کرنے والے ہزاروں جادوگر اب بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ یورپ میں کالا جادو مصر سے ہی منتقل ہوا تھا۔ میجک کا لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جبکہ لاطینی میں یہ لفظ یونانی زبان کے الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان میں پہنچے، جہاں سے جادو ماڈرن یورپ کے ممالک تک پہنچا ہے۔ جادو بنیادی طور پر 3 طریقوں سے پھیلا ہے۔ پہلا، مختلف رسم و رواج میں جادو کے ٹوٹکے استعمال کرنے سے ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچا۔ اس کے علاوہ جادو کے سمبلز یا استعارے استعمال کیے جاتے، وہ دوسری نسلوں تک پہنچتے رہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو کی اپنی ایک زبان ہے جس میں مختلف ادوار میں مختلف الفاظ کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس طرح جادو میں نئے نئے ٹوٹکے شامل ہوتے رہے۔ یورپ میں پرانے وقتوں میں کالا جادو استعمال کرنے والوں کو وچ اور وچ ڈاکٹر کہا جاتا تھا۔ یورپ کے کئی علاقوں میں جادوگروں کو بلیک ماس بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک میں قدیم افریقی، چینی، جاپانی اور ہندوستانی جادوگروں اور سفلی عملیات کے عملوں کی پیروی کرنے والے جادوگروں کے اثرات عوامی سطح پر نظر آتے ہیں۔ ان ممالک کے قدیمی علاقوں کے عوامی رسم و رواج اور توہمات میں بھی کالے علم اور جادو سے اخذ کیے اثرات حاوی نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا۔ افریقی ممالک سے امریکہ پہنچنے والے افریقی باشندوں میں سے کئی ایسے تھے جن کے آباء و اجداد میں ووڈو جادوگر بھی شامل تھے۔ ان افریقی باشندوں نے امریکہ میں ووڈو جادو کے عملیات کی پریکٹس جاری رکھی۔ ووڈو جادو کو افریقی جادوگر لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے، تاہم اس کے خطرناک قسم جوجو ہے جسے افریقی کالا جادو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ووڈو اور جوجو کا استعمال موجودہ دور میں بھی امریکہ کے علاوہ فرانس، اسپین اور کئی لاطینی امریکی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ لوسیانا اور ہیٹی میں بھی تو ووڈو کے ہزاروں پیروکار موجود ہیں۔ افریقی کالو جادو جوجو کے سب سے زیادہ پیروکار اور جادوگر نائجیریا میں بھی جوجو جادو کے ذریعے خونی دولت کمانے کے لیے کئی افریقی باشندوں نے اپنے بیوی بچوں اور والدین تک کی روحوں کی قربانی دے دی۔ جوجو جادوگروں کا عقیدہ ہے کہ جادو کے منتروں کے ذریعے جتنی انسانی روحوں کی قربانی دی جائے گی، جادو کرنے والے کو اتنی زیادہ دولت ملے گی۔ نائجیریا میں اکثر امیر افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں جوجو جادو کے عامل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بنگال کے جادوگر، قدیم ہندوستانی ویدوں کا جادو
اور کئی افریقی ممالک کے کالے جادو کافی شہرت حاصل رہی ہے۔ ماڈرن دور میں کالے جادو پر کئی ناول اور کہانیاں لکھی گئیں۔ 20ویں صدی میں کالے جادو کے موضوع پر جس ہارر ناول نے شہرت پائی وہ روز میریز بیبی تھا، جو 1968 میں لکھا گیا۔ 1996 میں 4 دوستوں پر ایک فلم دی کرافٹ بنائی گئی، جنہوں نے سفید جادو کا آغاز کیا، لیکن بعد میں وہ ذاتی فوائد کے لالچ میں کالے جادو میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کالے جادو پر لکھے گئے ناولوں کی سیریز ہیری پوٹر کو دنیا بھر میں شہرت ملی۔ اس میں طلباء کو اپنی حفاظت کے لیے کالے جادو کے منتر سکھائے جاتے ہیں۔ ان منتروں کو قدیم یہودی جادوگروں کی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ بچوں کو جادو کے گر سکھانے کے لیے فائنل مینین ٹاسی نام کی ویڈیو گیم کو بھی کالے جادو کی کہانیوں کے باعث لاکھوں لوگوں نے دلچسپی سے دیکھا۔ ان کے علاوہ بھی کالے جادو پر دنیا بھر میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور سینکڑوں فلمیں اور ڈرامے بنائے جا چکے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی جادو کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، جادو کے گولے یا کسی برقی تار کے بغیر اپنے الفاظ، اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہزاروں طریقے ایجاد کیے، لیکن عقل و دانش سے پرے ایک ایسی کائنات کے وجود کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو مفوق الفطرت ہے۔ یوں تو دنیا بھر میں جادو کی ایک اہمیت ہے۔ وہ ملک جنہوں نے چاند اور دیگر سیارے تسخیر کر لیے، جادو کے عمل کو کوئی سائنسی پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکے۔ بے شک یورپ، افریقہ اور دیگر دنیا میں جادو کا اپنا نظریہ ہے، لیکن برصغیر میں ہندو ماتالوجی میں خصوصی طور پر دیوی دیوتا بلکہ دیوتاؤں کے لاکھوں تذکرے ملتے ہیں۔ یہاں پر کسی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مذہبی کتابوں کا احترام ہر طبقہ فکر اور ہر دھرم دین والوں کے لیے جذباتی حیثیت رکھتا ہے، اور مذہب اسلام میں حکم ہے کہ کسی بھی مذہب کو برا مت کہو۔ ان کتابوں میں لا دین اور لا دھرم شیطان کے تذکرے موجود ہیں، جنہیں وہ ماورائی قوتیں حاصل ہیں جو حاکی انسان کی دانش سے باہر ہیں، اور جادو کا سارا عمل شیطان سے ہی منسوب ہے۔ ایک عظیم محقق پرلوت کا، جس نے جادو پر بہترین تحقیق کی ہے اور مذہبی کتابوں گیتا، رامائن، وید اور برہما سے اقتباسات لے کر جادو کی نوعیت کو واضح کیا ہے۔ خصوصاً کالے جادو کا تذکرہ اہم ہے، اور اس کالے جادو کو یہاں جادو کی دیوی کالی دیوی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ کالی دیوی کی داستان بھی پرلوکتا نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ 38,865 دیوی اور دیوتاؤں کے جادوئی مذہب میں نہ جانے کیا کچھ درج ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھیں تو چکرا کر رہ جائیں۔ اس میں جہاں افریقہ، امریکہ، بھارت اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں پاکستان میں بھی جادو پر کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جادو کی داستانیں بے شمار افراد نے لکھی۔ ہر شخص نے بساط بھر اپنی معلومات کے مطابق جادوئی کہانیاں تحریر کیں، لیکن یورپ میں جادوئی کہانیاں بڑی محدود ہیں۔ ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ ڈریکویلا، ویمپائر اور اس طرح کے کردار ہیں۔ اس طرح چند کردار شریک کرشن سے لے کے دسترس تک ہیں، لیکن پاکستان میں ہمارے ہاں بے شمار داستانیں ہیں۔ ہمارے ادیبوں نے اس پر لکھا ہے۔ خیر جو کچھ بھی کہا جائے، لیکن ایک بات ہے، یہ پراسرار دنیا انسان کے شعور سے پرے ہے۔ ہم اس پر بہت کچھ لکھتے رہیں گے، لیکن اس کا اسرار ہمیشہ ہمارے دل و دماغ پر قائم رہے گا، اور اس طرح یہ پراسرار دنیا بھی قائم رہے گی۔